جو میں بیان پہلے کر چکا ہوں، جو سر نہیں ڈھانپتی، جو جسم کو کسی نہ کسی شکل میں ننگا رکھتی ہیں، جسم کے اعضاء کو اپنے کپڑوں میں نمایاں کرتی ہیں اور کامل طریقے سے پردہ ستر جسم کا نہیں کرتی، اور گناہ فتنے کی طرف اگر پوری نہیں تو مائل ہیں، اس سمت رجحان ہے، میرے آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا یجدون ریحہا، خدا کی قسم ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی ہوا ان کو نصیب ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا۔ تو گویا مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں سب کے لیے ان احوال کو آقا نے بیان فرما دیا، سب کے لیے بیان فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ عورتیں کوشش کریں گی کہ مردوں جیسے لباس پہنیں اور مردوں جیسے ہیئر کٹ کروائیں، حدیث وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، اور مرد کوشش کریں گے کہ عورتوں جیسے فیشن کریں، شرابیں پی جائیں گی، حدود اٹھا لیے جائیں گے، قسمیں توڑی جائیں گی، وعدے خلافی کی جائے گی، اور قرآن مجید بڑے بڑے خوبصورت چھپیں گے، مزین منقش بڑے خوبصورت چھپیں گے قرآن، اور مسجدوں کو بڑی زیب و زینت خوبصورتی سے سجایا جائے گا، منبر مینار بڑے خوبصورت اونچے بنائے جائیں گے، سارا کچھ ہوگا مگر دلوں میں فساد ہوگا۔ قرآن اور اسلام بیان کرنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے اس سے کم ہوں گے، عمل کرنے والے بالکل کم ہوں گے۔ یہ تمام احادیث بیان کی اور اظہار فرمایا ان احادیث کے ذریعے کہ یہ وہ علامات ہیں جو علامات صغرا ہیں قیامت کی۔ اب قبل اس کے کہ اب ہم تیسرے دور میں داخل ہوں، وہ بات میں شروع کرنے والا ہوں جو دور فتن کا تیسرا مرحلہ ہے، قرب قیامت کی علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں۔ اب آپ ایمان سے کہیے کہ اس وقت جو کچھ بیان کیا ہم اس دور فتن میں ہیں یا نہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے، ہر گھر میں داخل ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ یہ فتنے دو راستے چل رہے ہیں، ایک ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد، اور ایک ان فتنوں میں مبتلا ہونا، ان فتنوں کا شکار ہونا۔ یہ راستہ دجال کی طرف جا رہا ہے، وہ انہی فتنوں کا ایمان بن کے آنے والا ہے، اور ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد اور ان فتنوں کے خلاف لڑ کر دین اور ایمان اور غیرت اور حیا کو بچانا، اس مشن کے علم بردار امام محمد مہدی آنے والے ہیں، اور یہ راستہ مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ بولیے، اس فتنوں کے خلاف ہمیں ہر فرد کو، ہر بیٹے بیٹی کو، ہر ماں بہن کو، ہر باپ اور بھائی کو اور ہر گھر کو سینہ سپر ہو کر ان فتنوں کے خلاف آمادہ جہاد ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اس پر ہاتھ کھڑا کرتی ہیں کہ نہیں؟ اس فتنے کے خلاف جہاد کریں گی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یا نہیں؟ جہاد کریں گی کہ نہیں ان فتنوں کے خلاف؟ اونچا بولے۔ اپنے گھروں کو دجالی فتنے سے پاک کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی یا نہیں؟ اور آپ سب مرد بھائی اور بیٹے تاجدار کائنات کی رضا اور خدا کی رضا کے لیے ان فتنوں کا سر کچلنے پر اٹھیں گے یا نہیں؟ اللہ آپ کو مبارک کرے، استقامت دے۔ اس پر فرمایا اتنا نفس اتنا بڑا دشمن ہے، اس طرح شیطان ہے، اس طرح دنیا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ دشمن تین ہے۔ تو نفس حسد کے ذریعے حملہ کرتا ہے، شکوے شکایت غیبت چغلی کے لیے حملہ کرتا ہے، جس میں بہنیں، ماں باپ، بہو، ساس، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، بھاوجیں، خونی رشتے، ان میں چغلی، شکایت، غصہ، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، کدورتیں رہتی ہیں۔ تو نفس یہ اس تباہی میں الجھا دیتا ہے، سارا دن تسبیح کی، تلاوت کی، عبادت کی، اور یہ جو تباہی ہے یہ شادیوں کے بعد زیادہ شروع ہوتی ہے۔
میں ہمیشہ بتاتا ہوں. اور اس کے بعد جب شروع ہو جائے گی پھر آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. جتنی مضبوط بنیادیں آج شادیوں سے پہلے رکھ لیں یہ بعد میں کام آئیں گے، بعد میں یہ عمل کام آئیں گے، چونکہ اس میں پھر ماحول تم کشیدگی کا ملے گا. پھر کئی رشتے ایسے آ جائیں گے جو صرف ماں بیٹی والے نہیں ہوں گے، علاوہ رشتے ہوں گے کئی. وہاں ان کی باتوں سے غصہ بھی زیادہ آئے گا، کدورت بھی ہوگی، طیش بھی آئے گا، باتیں بھی ہوں گی، چغلیاں بھی ہوں گی، آپ پر تانے بھی ہوں گے، ریئیکشن بھی ہوگا. انہوں نے تو اپنا کام کر دینا ہے، آپ ریئیکٹ کریں گی آپ کی بربادی ہوگی. اس سے بچانے کے لیے آج اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. دوسرے دو دشمن شیطان اور دنیا ہے. شیطان اور دنیا، ان کا کھیل یہ ہے شیطان کا کہ وہ دنیا کی زینت کی طرف دل کو راغب کرتا ہے اور دنیا دکھاتا ہے. دنیا اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ ننگا کرتی ہے، دکھاتی ہے اپنے آپ کو، للچاتی ہے. اور یہ دنیا اور شیطان کے حملے یاد رکھ لیں سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں لباس سے، میک اپ سے. جب باہر جاتے ہیں تو اسپیشل میک اپ کر کے جانا ہے. باریک باتیں بتا رہا ہوں، باریک. اب اس کو کوئی پکڑ کے سمجھائے گا تو بات شاید اندر اتر جائے، مگر ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا کہ گھر سے جو باہر جا رہے ہیں تو باہر تو شوہر نہیں ہے، میک اپ صرف ایک کے لیے ہے جو آپ کا زوج ہے، اور تو کسی کے لیے میک اپ ہے ہی نہیں. ماں باپ کے لیے بھی نہیں ہے. کیا؟ ماں باپ کے لیے بھی نہیں ہے. اور جسم کا سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو، چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم، باقی جسم جو ہے اس کو کسی حصے کو بھی ننگا کرنا، ہاتھ کو چھوڑ کر باقی اتنا آدھا بازو ہی کیوں نہ ہو. ہاف سلیو پہنے تو بازو ننگا ہو جائے. یہ جو گلا ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ کھلا سلوا لیں تو تھوڑا سینہ ننگا ہو جائے، کلائیاں ننگی ہو جائیں. قمیض کے چاک ایسے بنوا لیں کہ تھوڑا سا پیٹ یا سائڈیں ننگی ہو جائیں، یا قمیض اور شلوار قمیض تنگ سلوا لیں تو جسم کے اعضاء نمایاں ہو جائیں. یہ ساری چیزیں صرف شوہر کے سامنے ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ جس کے سامنے کریں گی حرام ہے، دوزخ کا راستہ ہے. اب میں جو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، گھر سے جو نکلی اور ایسا اگر تنگ لباس پہنا تو شیطان اور دنیا اتنے مکار دشمن ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ نہیں آنے دیں گے. آپ معصوم ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی برائی نہیں ہوگی. بس ایسے رواج کے طور پہ، فیشن کے طور پہ، سٹائل کے طور پر، دنیا کی روا روی اور دیکھا دیکھی کے طور پہ کر رہی ہیں، برائی نہیں ہے. یہی ان کا مکر ہے شیطان اور دنیا کا کہ دھیان ادھر نہ جائے کہ میں برائی کر رہی ہوں، دھیان ہی نہ جائے. اب میں دھیان دلوا رہا ہوں، میرا کام ہی یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ نفس، شیطان اور دنیا جدھر آپ کا دھیان نہیں دلوانے دے رہے، میں یہی جنگ آپ کے لیے لڑتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی فوج بن جائیں میری، ادھر دھیان جائے. وہ دھیان یہ ہے کہ یہ کام تو صرف شوہر کے لیے تھے جس کو زوج کہتے ہیں. یہ چیزیں تو نہ باپ کے لیے تھی، نہ ماں کے لیے تھی، نہ بہن بھائی کے لیے تھی، نہ گھر کے لیے تھی. اور باہر والے کے لیے تو سراسر دوزخ کا ایندھن تھی اور آگ تھی. میک اپ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، خواہ جز اور آدھا ہی ننگا کرے، کپڑوں کو تنگ کرنا، کپڑوں کو تنگ کرنا. تو یہ جب آپ پہن کے نکلیں گی، آپ نے اس کو نام کہہ دیا. آج کل فیشن یہ چل رہا ہے، یہ ایک جملہ ہے، آج کل فیشن یہ چل رہا ہے. تو میرے بیٹے اور میری بہنیں اور میری ماؤں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی بیٹیوں پر دھیان کریں. بہنیں جو میری عمر کی ہیں اور ساری بیٹیاں یہ سمجھیں
یہ جملہ کہ آج کل کی فیشن یہ ہے، قبلہ حضور فیشن ہے آج کل، یہ جو فیشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بولی ہے جو نفس، شیطان اور دنیا نے سکھا دی ہے، یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، بولی بدلا دیتا ہے، دھیان ہی نہیں آنے دیتا۔ یہ فیشن کیا ہے؟ اس فیشن کا نام دوزخ ہے، دوزخ کی تیاری ہے، دوزخ کی تیاری ہے۔ چاہیے یہ کہ سمجھ آ جائے تو آپ جائیں جن کے، اور یہ قمیض کو چھوٹے لمبے قمیض پہنے، کھلے لباس پہنے، لوگ کیا کہیں گے؟ گولی ماریں، جائیں جہنم میں۔ لوگوں نے جب دوزخ گرفت کرے گی اور آخرت میں جب حساب و کتاب میں ناکام ہوں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے بچانے والے؟ قبر میں جب گرز لگیں گے، دوزخ آئے گی، آگ آئے گی، عذاب ہوگا، ان امور پر گرفت ہونی ہے۔ عورت کی تو ابتدا یہاں سے ہونی، مرد کی ابتدا اس کے عمل ہیں، عورتوں کا عمل یہاں سے گرفت ہونا ہے۔ اور وہ بیچاری بیٹی جو تھی یا بہن جو تھی، وہ تو فیشن کے نام پہ کرتی رہی، اس کے ذہن میں تو کوئی برا دھیان تھا نہیں۔ یہ مکر اور چال تھی نفس، شیطان اور دنیا کی، کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور برباد بھی ہو جائے۔ یہی اس نے قسم کھائی تھی۔ اس دن پتہ چلے گا جو میں نے کہا کہ پردہ اٹھے گا، یہ پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں پر، ایسے سارے کپڑے اگر اس اعتکاف کا فیض لیا ہے اور لینا ہے اور آخرت بنانی ہے، ایسے سب کپڑے جا کے کھلوا دیں جن کے اندر سلائی کی گنجائش، فولڈ ہیں، اتنے سلائی ہے، وہ کھلوا دیں۔ لمبا کرنے کے لیے اتنا فولڈ ہو سکتے ہیں، لمبا کر دیں، کھول دیں، اور جن کے کھولنے چاک جو ہیں وہ نیچے کر دیں، بند کر دیں، نیچے کر دیں، اور جن کے کپڑوں میں ایسی گنجائش نہیں وہ جلا دیں، بشک جلا دیں۔ وہ جو دوزخ کی آگ سے جلنا ہے، جس اس سے بہتر ہے یہ کپڑے جل جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں دین کے لیے، یہ سکھانا چاہتا ہوں۔ اور یا کسی ان کی بچ وغیرہ یا نیچے تک سی کر کوئی کسی غریب گھرانوں میں جن کی چھوٹی بچیاں ہیں، پتلے جسم کی ہیں، ان کو دے دیں، جن کے لیے اچھا بن چل سکے۔ مت پہنے، یعنی اس کی توبہ کر کے جائیں۔ میں بھی سمجھوں گا کہ آپ آئے تھے اور آپ بھی سمجھیں گے کہ آئی تھی تو کچھ بدل کر گئی ہے۔ اسی طرح گھر سے باہر جائیں، مت میک اپ کریں۔ سوال ہے، جو جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، باہر عورتیں جہازوں میں جاتی ہیں، انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اپنے شولڈر بیگز میں میک اپس، جب ٹائم آتا ہے تو اسی وقت نکال کے شیشے رکھ کے تو میک اپ کر رہی ہوتی ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے اسپیشل میک اپ کرتے ہیں۔ جا تو گھر سے باہر رہے ہیں، میک اپ کن کے لیے کر رہی ہیں؟ میک اپ تو ایک کے لیے حلال تھا، اور اس کے پاس تو جا نہیں رہی، جا تو رہی ہیں بازار، جا رہی ہیں شادی پر۔ کیا یہ جو مقابلہ ہے، مسابقت، اگر دیکھیں کہ ایسی شادیاں ہیں جہاں مقابلہ ہی سارا دوزخ کا ہے، دنیا داری کا ہے اور بربادی کا ہے، بشک جانا چھوڑ دیں ان شادیوں پر، کہیں گے نہیں آئیں گے، صرف ایک تقریب میں آئیں گے، نکاح جو رخصتی ہے، یا ولیمہ اور ولیمہ، یہ سنت ہے بس۔ یہ تیل مہندی کو سب آگ لگا دیں۔ یہ جو رسم رواج برادریاں برباد کرتی ہیں، برادریوں نے قبر میں کام نہیں آنا، یہ دین کی بربادی کا راستہ ہے۔